أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل اتاکا، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث بات ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین جو عزت والے تھے، مکرم تھے، اذ دخلوا علیہ، جس وقت وہ داخل ہوئے ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالو، پس انہوں نے کہا سلام، قال سلام، فقالو سلاما، پس انہوں نے کہا سلام ہو، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا سلامتی ہو، قوم منکرون، اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. فراغ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مائل ہوئے الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء، پس لے کر آئے، بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچھڑا، فقربہ، پس پیش کیا اس بچھڑے کو، الیہم، ان مہمانوں کے سامنے، قالا، فرمایا، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم، پس محسوس کیا ان سے، خیفہ، کچھ خوف، ڈر. قالو، فرشتے کہنے لگے، لا تخف، آپ ڈرے نہیں. وبشروہ، اور خوشخبری سنائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی. فاقبلت امرأتہ، پس سامنے آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فی سرۃ، آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے، فسکت وجہہا، بس اس نے تھپڑ مارا اپنے چہرے پر، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا ہے، بانجھ ہے، اپنے آپ کو کہا میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں.
قالوا فرشتوں نے کہا کذالک اسی طرح ہوگا، قال ربک فرما دیا ہے آپ کے رب نے، انہ بے شک وہ، هو الحکیم وہ حکمت والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں آخری صورت سورہ زاریات کی 23 سے لے کر 30 نمبر تک آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا گیا۔ اوپر سے متقیوں کا ذکر تھا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ حاصل کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تو ان آیات میں متقیوں کا ذکر تھا، اور متقی کی تقوی کی شروعات ایمان سے شروع ہو جاتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، تقوی کے پھر درجات ہیں۔ انسان جتنا زیادہ حرام سے نہیں، مکروہ سے، مشتبہ سے بچے، یہ مضمون میں نے اس سے پہلے کئی ہفتہ پہلے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ چند جملوں میں بطور اعادے کے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی جس طرح نماز، روزے، ذکر و تلاوت، صدقہ و خیرات کی کثرت کا نام ہے، ان اعمال صالحہ اور ان عبادات کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہی وجہ ہے بعض علماء نے تقوی کی تعریف ہی کی ہے۔ تقوی ترک المعصیہ، گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔ پھر گناہ میں بھی درجات ہیں، کچھ گناہ حرام ہوتے ہیں، کچھ گناہ مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ تقوی صرف گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی مشتبہ، جس کو آپ کہتے ہیں ڈاؤٹ فل، اس سے بچنے کا نام یہ تقوی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث میں نے سنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، جو حلال امور تھے وہ سب بیان کر، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، اور جو حرام تھے اس کو بیان کر دیے گئے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ حلال ایک طرف، حرام ایک طرف، وما بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، ان میں شک ہے کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا جب یہ کھٹک پیدا ہو گئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تب تقویٰ یہ کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وما بینہما مشتبہات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو حرام سے بچے وہ نہیں، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین کو، اپنی ایمان کو بچا لیا۔ معلوم ہوا حرام تو جانے دیجئے، مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے۔ اس بنا پر تقوی کی تعریف، تقوی کے درجات ہیں، اور جیسے جیسے انسان گناہوں سے بچتا ہے ویسے ویسے اس کے تقوی کی درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ تو اوپر سے متقیوں کا ذکر تھا، اب آگے متقیوں کے امام کا ذکر ہے۔ ان آیات کریمہ میں
23 نمبر سے لے کر 30 نمبر تک جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے، انتہائی متقی، پرہیزگار، پوتر حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا، کتنا بلند ہے۔ تمام انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے بعد اگر انسانیت میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ اشعار سن لیجئے، بظاہر آپ کو سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن حضور کی مدح و منقبت، حضور کی نعت بیان کی جا رہی۔ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم حضور کے اوصاف کون لکھ سکتا ہے؟ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا، دبیر چرخ یعنی اللہ تعالیٰ، دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی حضرت جبریل کون لکھ سکتا ہے؟ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، یہ کچھ اور ہی شے ہے اگر لکھتے ہم ہی لکھتے۔ انسانوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ حضور کے اوصاف لکھ سکیں۔ ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، یہ کچھ اور ہی شے ہے اگر لکھتے ہم ہی لکھتے۔ بتائے تو کوئی کس میں ثنا خوانی کی طاقت ہے؟ بتائے تو کوئی کس میں ثنا خوانی کی طاقت ہے؟ حیات پاک کی تفسیر جب ایک ایک آیت ہے۔ زباں جبریل کی بھیجے تو پورا ہو سخن میرا، ایک انسان کہہ رہا ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لینا میرے لیے بے ادبی ہے۔ زباں جبریل کی بھیجے تو پورا ہو سخن میرا، کہ بحر نعت یارب کھل رہا ہے اب دہن میرا۔ اور آخر میں لوگوں نے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہ شاہاں، میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہ شاہاں۔ حسان فرزدق، حسان کون ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے نامی گرامی شاعر ہیں، شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت۔ حسان میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخندہ، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت نہیں کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پوری انسانیت میں اللہ کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد انسانوں میں، انبیاء میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ بس یہی تعارف مجھے پیش کرنا تھا آج کے درس میں۔ حضور کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
آپ کے لیے اس سے بڑے اعزاز اور اس سے بڑے انعام اور اس سے بڑے اکرام اور اس سے بڑے افتخار کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جی اپنی دوستی کے اعزاز سے مقام خلت سے نوازا جی۔ اور اگلا اعزاز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، ان کی جو ولادت باسعادت ہوئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے فرزند ارجمند تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے حضرت یوسف بھی ہوئے ہیں، اور بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا سے جو نسل چلی ہے، یہودا سے جو نسل چلی ہے، اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء اسی نسل میں تشریف لائے۔ انبیاء بنی اسرائیل اکثر و بیشتر یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل۔ ایک تو وہ تھا، اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے والد بزرگوار حضرت اسحاق اور اسحاق کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم۔ دوسری طرف تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہوئی ہے۔ یہ کتنے اعزازات ہیں، کتنے انعامات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف و فضیلت اور بزرگی کے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ دوسرے نمبر پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر آخر تک عجیب و غریب زندگی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، اور وہ چند بات نہیں، پوری زندگی ہے نشانی آزمائش۔ بندگان محترم ہے نشانی آزمائش، بندگان محترم آزمائش ان کی ہوتی ہے جن پہ ہوتا ہے کرم، طرح طرح سے وہی آزمائے جاتے ہیں نشان جن میں محبت کے پائے جاتے ہیں۔ پوری زندگی از اول تا آخر، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بقرعید کے موقع پر بہتیرے مرتبہ ہم نے بیانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کو بیان کیا، از اول تا آخر، کن کٹھنائیوں سے، کن مشکلات سے آپ کا گزر ہوا، لیکن موج بلا سر سے ہی کیوں نہ گزر جائے، آستانہ یار سے اٹھ جائیں کیا جی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑا۔ آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر آخر تک عجیب و غریب زندگی رہی، مشکلات اور پریشانیوں سے بھری رہی، امتحانی امتحانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ملک میں کوسا چھوٹا سا شہر تھا، مگر وہ اس وقت ملک عراق کا دارالخلافہ تھا۔ کوسا کے قریب چھوٹی سی بستی تھی، اس کا نام تھا بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جنم ستھڑ ہے، یہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی، نامی بستی میں۔ نمرود ابن کنعان اس وقت کا وہاں کا بادشاہ تھا، جو بڑا کٹر قسم کا مشرک ظالم جابر حکمراں تھا، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا
نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں کہتے ہیں ہم 1 انچ نہیں ہٹیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر جوتے لگوائے. نہیں ہٹو گے نا, پیچھے نہیں ہٹو گے, لو جوتے کھاؤ. جی اس وقت کا نمرود ہو یا آج کا نمرود میشا, جوتے پڑنے پڑنے. انتہائی کٹر قسم کا, اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اس شہر میں کئی بت خانے تھے, ایک بت خانہ وہ تھا جس میں وہ خود آ کر پوجا پاٹ کرتا تھا. تفسیروں میں آتا ہے کہ اس بت خانے میں 72 بت سجائے ہوئے تھے. اور اگلی بات میں آپ کو بطور جملہ معترضہ کے کہہ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا, آپ کی جو فیملی تھی, وہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھی بلکہ بت گر بھی تھی, بتوں کی مینوفیکچرنگ کرنے والی. اور اگلی بات بت فروش بھی تھی, بتوں کی بیوپاری تھی. آیا آپ اپنی زبان کہتے ہیں ہول سیل ڈیلر تھی. اور آپ کو معلوم ہے جب کسی شخص کا کسی چیز سے 2 پیسے کا فائدہ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو وہ چیز چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ آج جتنے 2 نمبری ہیں, وہ لوٹ والے ہوں کہ وہ کھسوٹ والے ہوں کہ وہ جھوٹ والے ہوں کہ وہ سود والے ہوں کہ بیاج والے ہوں, جی جتنے ہیں سب کو معلوم ہے یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور جب آپ ان کو بولیں گے نا یہ اچھا نہیں ہے, آج ایک اقوال زرین آیا واٹس ایپ پر, کیا کہ بیمار خراب چیزیں کھانے سے, خراب سڑی ہوئی گندی چیزیں کھانے سے طبیعت بگڑتی ہے, حرام کھانے سے اولادیں بگڑتی ہیں. مجھے بہت پسند آیا. چھوٹی چھوٹی سی بات رہتی ہے لیکن کلمۃ الحکمت واللۃ المؤمن. خراب چیزیں کھانے سے طبیعت بگڑتی ہے, حرام اور ناجائز کھانے سے اولادیں بگڑتی. جب آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں کرنا چاہیے چھوڑ دو, تو کیا بولے معلوم, کیا کریں مولانا پیٹ کے واسطے کرنا پڑتا ہے. یہی جواب رہتے ہیں, کیا پیٹ کے واسطے کرنا پڑتا ہے. اللہ کے بندو, وہ خلاق دو عالم, وہ قسام ازل, جو اربوں خربوں انسانوں کو, جناتوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو, حیوانات کو, نباتات کو حق حلال طریقے سے روزی دے رہا ہے, وہ تم کو روزی دینے میں حرام کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ سب کو اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترساں وظیفہ خورداری, دوست تارا کجا کنی معروم تو کے بادشمنا نظرداری. وہ سب کو حلال طریقے سے دے رہا ہے اور تم کو دینے میں حرام کا محتاج ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ بات یہ نہیں ہے, اندر کا چور یہ ہے کہ روزی ہر ایک کی پاک حلال نازل ہوتی ہے, روزی ہر ایک کی پاک حلال اترتی ہے, لینے والے کا برتن ناپاک ہوتا ہے, لینے والے کا برتن ناپاک ہوتا ہے. جیسا برتن ہوتا ہے روزی آ کر اس میں ویسی آلودہ ہو جاتی, ورنہ روزی اللہ حلال دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی شخص کا 2 پیسے کا فائدہ کسی چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو رکھیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بت پرست، بت گر، بت فروش فیملی کو دیکھیے کہ ان کے لیے بتوں کا چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. اور اسی بت پرست، بت گر، بت فروش ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھول رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ فطرت سلیمہ، جی فطرت سلیمہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن خاندان کا جو ماحول، جو رنگ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر بچے اس میں رنگ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں بیان فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ الی آخر الحدیث. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کے رنگ میں بچہ رنگ جاتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، وہ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں. ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو بچے کو نصرانی بنا لیتے ہیں. ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں. ماحول کا رنگ بچے پر چڑھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ فطرت سلیمہ اس کے ساتھ لگی ہوئی. ہم نے اپنے استاذ محترم حضرت الاستاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، یہ کل مولود یولد علی الفطرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی حضرت الاستاذ کی قبر کو انوار سے منور فرمائیں، حضرت کے درجات بلند سے بلند فرمائیں. حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اس کے سامنے کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب مت پیش کرو. اس کے سامنے کوئی مذہب کی کا پرچار پریچے مت کرو، چھوڑ دو اس کو. اس کا وہ اپنی فطرت سلیمہ سے جس مذہب کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، وہ مذہب توحید کو قبول کرے گا. اور آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آخر کیا تھی؟ قرآن کریم سورہ انعام فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں، جس گھر میں، جس علاقے میں، جس بستی میں پیدا ہوئے، پورا کا پورا ماحول بت پرستی کا ماحول ہے، بت گھر کا ماحول. فطرت سلیمہ آپ کو کچوگے لگا رہی ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا تو وہ ہے حی لا یموت. خدا تو ایسی ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اس کو کبھی موت نہیں آئے. خدا تو حس و حرکت کرنے والے، بولنے والے، احکامات دینے والے ہستی کا نام ہے. یہ تو گونگے گڑ بے جان، یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ فطرت سلیمہ آپ کے ساتھ لگے گی. امام اعظم ابو، دیکھیے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زرین ملفوظ میں سناتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو لم يبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء ان يعرفوا معرفۃ اللہ بعقولهم. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، احسان فرمایا، کرم فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھی بھیجتے تب بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل سلیم دی ہے، اس عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے خدا کو پہچانے. کوئی مشکل نہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیے نا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. رات ہوئی، آسمان پر ستارے جھلملانے لگے، ٹمٹمانے لگے، چمکنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. ھذا ربی. ہو نہ ہو یہ ستارے میرے خدا ہو سکتے ہیں، اتنے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے فلما افل قال لا احب الافلین. صبح ہوتے ہوتے ستارے جب غروب ہو گئے، سب چلے گئے،
تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو چلے گئے اور خدا تو ہمیشہ رہنے والی ہستی کا نام ہے، یہ طلوع ہونے والے ڈوبنے والے یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو نیند کیا، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو تو زوال بھی نہیں ہے، اللہ کو تو بڑھاپا بھی نہیں ہے، اللہ کو تو سردی زکام بھی نہیں ہے، ٹھنڈی بخار بھی نہیں ہے، یہ ایسے کیسے خدا ہے؟ رہے صبح ہوتے ہوتے چلے گئے۔ آپ نے کہا فلما فل قال لا احب، نہیں میں ڈوب جانے والوں کو میں خدا نہیں مانتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند نکلا جی، چاند کو دیکھا کہ چاند ستاروں سے بڑا دکھ رہا ہے، یکجا ہے، اس کی جسامت اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ چمکدار روشن ہے، تو کہنے لگے ہذا ربی، ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہوگا۔ ابھی کوئی انسانی گائیڈنس رہبری نہیں ہے، اپنی عقل سلیم کے ذریعے سے آپ سفر کر رہے ہیں توحید کا۔ ہذا ربی، ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ فلما افل، چاند بھی غروب ہو گیا، چلا گیا، صبح ہوتے ہوتے آپ نے کہا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، نہیں یہ بھی میرے خدا ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اگر ہدایت نہ دے تو میں انجان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ کی ہدایت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج نکلا، سورج کی روشنی، سورج کی تمازت اس سے سب سے زیادہ، جسامت بھی زیادہ، تو آپ نے فرمایا اور یہ ہوگا شاید میرا خدا، ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن قرآن کا فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، یہ میرا خدا نہیں۔ آپ نے بت پرست ماحول میں آنکھ کھولی ہے، بت گر گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، لیکن آپ کی ذات بابرکات سے اللہ تعالیٰ کو رشد ہدایت کا، توحید کا کام فریضہ انجام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر و شرک و بت پرستی کے ماحول سے بال بچایا، حتیٰ کہ آپ اس بت پرستی کے ماحول سے بیزار، پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، سننے سنانے کی بھی ضرورت ہے، مجھے تو 10 قرآن بیان کرنا ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت پرست، اس بت فروش، اس بت گر ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، اور فطرت سلیمہ نے آپ کی رہبری کی ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو امام الموحدین بنانا تھا، هو سماکم المسلمین من قبل، آپ کو انبیاء علیہ السلام کا والد بزرگوار بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بال بچایا، اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو عرصہ دراز تک سمجھایا، اپنے فیملی کے لوگوں کو سمجھا۔ اس لیے کہ سن لیجئے، ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا سب سے بڑا خاصہ اور امتیاز یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم معروف کی دعوت کے لیے تو میدان کا، فاران کی چوٹی کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن منکرات، برائیوں، گناہوں کی روک تھام کے لیے اپنے گھر سے شروعات کرتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں تجزیہ بھی کروں گا اس جملے کے آگے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا خاصہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ معروفات، نیکیوں، طاعات، حسنات کی پبلسٹی، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے تو میدان عام کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معروف اعظم کلمہ طیبہ
کی تبلیغ کرنا چاہا تو آپ نے فاران کی چوٹی کا انتخاب کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن منکرات، گناہوں کی روک تھام کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے شروعات کرتے ہیں۔ حضور کی زندگی دیکھیے، حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مزاج الٹا ہو گیا، آج مزاج الٹا ہو گیا۔ منکرات کی روک تھام کے لیے ہم کو اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں، منکرات کی روک تھام کے لیے ہم اسٹیج، مسجد کا ممبر اور فلاں انتخابات کرتے ہیں۔ میرے گھر میں میری جوان بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں، میرے جوان بچے کیا کر رہے ہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ منکرات کی روک تھام کے لیے اپنے گھر سے شروعات ہونی چاہیے، اور اگر اپنے گھر سے شروعات نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ کے گھر میں دیگراں رہا نصیحت و خود آگ لگی تمہارے گھر میں، تم پانی پھینک رہے ہو ہمارے گھر میں۔ اس کے لیے دعوت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ منکرات کی روک تھام اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت والی زندگی اس کا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر سے شروعات کی، اپنے گھر کے، اپنے باپ کو، اپنے والدے۔ آپ پڑھیے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، آپ اپنے ابا کو مخاطب، یا ابتی، اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جان، آپ ایسے معبودان باطل کی کیوں پرارتھنا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمس العذاب من الرحمن فتکون للشیطان۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ باپ کہہ رہے، باپ نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم، یہ سب بات کیا لگا رکھے مسلم؟ اگر تو یہ سب باتوں سے نہیں رکے گا لارجمنک، میں تجھے پتھر سے ماروں۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیے، جب فیملی کے لوگ تعاون کوآپریٹو نہیں کریں گے، باپ تعاون نہیں کرے گا تو کون تعاون کرے گا؟ باپ مخالف، خاندان مخالف، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نمرود ابن کنعان جو سخت کا نامی گرامی بادشاہ تھا، اس کے پاس مقدمہ پہنچا کہ خاندان آزر میں، آپ کے باپ کا نام آزر تھا، خاندان آزر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو معبودان جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، اور آپ بادشاہ قوم ہونے کے ناطے لوگ آپ کو شاہی سلام کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ آپ کی بادشاہت آپ کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب کیا تھا؟ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو مرچی مسالہ لگانے والے ہوتے ہیں نا، ہمچے چمچے، یہ دماغ اور خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ جب بادشاہ کو معلوم پڑا، ارے وہ میری خدائی کو بھی قبول نہیں کرتا، مجھ کو سجدہ نہیں کرتا، معبودان باطل کا انکار کرتا ہے، تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا پیش کیا جائے میرے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وقت کی بڑی سپر طاقت کے سامنے آپ تشریف فرمائیں، لیکن آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رغبائی، چڑھ جائے کر کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تیرے جیسے کتنے آئے۔ اب نمرود آپ سے مکالمہ کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے من ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ جی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جرأت، بصالت، شجاعت
کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. آپ اس سے ڈرے نہیں. آپ نے اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا ربی الذی یحیی و یمیت. میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. بیدہ الملک، سب کچھ اسی قبضہ قدرت میں. اچھا، زندگی دینا اور موت دینا یہ خدائی معیار ہیں، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. باولا، گھن چکر، یہ بولے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ دعا رجلا فقتلہ ودعا اسیرا فترکہ. ایک ایسے قیدی کو جس کے بارے میں سولی کا حکم تھا، جس کی موت جس کو قتل ہونا تھا، جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سولی دی جائے گی، اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا. ارے اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا. اور بولتا ہے ابراہیم دیکھ، موت دینا زندگی دینا میرے ہاتھ میں. یہ مرنے کے قریب تھا، آخر میں نے اس کو زندگی بخش دی. اور یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار ڈالا، تو زندگی دینا موت دینا میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ قال انا احیی و امیت. یہ لفظ قرآن کریم میں نقل ہے، سورہ آیت الکرسی کے نیچے ہی ہے. قال انا احیی و امیت. باولا کہنے لگا زندگی دینا موت دینا میرے، دیکھ میں نے ایسا بتایا. اچھا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو وہ غیبی طاقت، وہ غیبی فہم و فراست، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور علیہ السلام نے ایک عام ایمان والے کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن. تم ایمان والے کی فراست سے، اس کی ہوشیاری سے، اس کی سوجھ بوجھ سے بچ کے رہنا. فإنه ينظر بنور اللہ وینطق بلسان اللہ. وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک عام ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر وہ صلاحیت، وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. یہ تو انبیاء ہیں، نبی کو کیا نہیں حاصل ہوا؟ جب اس گھن چکر نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا ٹھیک ہے، تو سنو، اللہ کی طاقت وہ ہے، اللہ وہ قدرت والا ہے. اللہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر خدا ہے، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، تو تو مشرق سے نکلنے والے سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر بتلا دے. ای خیال استو محال استو جنون استو. قرآن کریم کہہ رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ لاجواب رہ گیا، لاجواب جس کو آپ کہتے ہیں ہکا پکا رہ گیا. اور اس کو اور ترجمہ کر لو، ٹائیں فش ہو گئی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا. یہ خدائی علم تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، اور انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں انبیائی مشن سے جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، انبیائی مشن، انبیاء کی دعوت کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وقت اور موقع کی یہ فراست، موقع شناسی، مزاج شناسی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ان سے کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کہا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورت کو مغرب سے لا کر بتا دے، قرآن کریم نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي، وہ لاجواب ہو گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب کیا تھا؟ باپ مخالف، خاندان مخالف، اور پھر صاحب آپ کے بادشاہ وقت مخالف. جب بادشاہ وقت مخالف ہو گیا تب وہاں پر کیسے آپ رہیں گے آپ؟ جی اب آپ مجبور ہوئے ترک وطن کرنے پر، ہجرت کرنے پر. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو. پرواز میں کوتا ہے، در و دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں. خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں. خوشبو بن کر فضا میں بکھر جاؤں گا، میں مہکتا رہوں گا گلوں کی طرح. پائے مرا لنگنیس، ملک خدا تنگ نیس، پائے مرا لنگنیس. اللہ کا ملک چھوٹا سا تھوڑا ہے اور میرا پاؤں لنگڑا تھوڑا ہے کہ بس میں یہی معاجز بے بس اگر مروس رہوں گا.
ایسا تو ہے نہیں. ملک خدا تنگ نیست پائے مورا لنگ نیست، خوشبو بن کر فضا میں بکھر جاؤں گا، میں مہکتا رہوں گا گلوں کی طرح، جستجو نے کہیں پر نہ رکنے دیا، میں نہ ٹھہرا کہیں قافلوں کی طرح. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وہ عزم ناتواں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرما. تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. آپ نے رخت سفر باندھا. اس سے پہلے یہ تذکرہ ہے، آپ کی اس مقامی دعوت کی محنت پر چند لوگوں کے سوا کسی نے ایمان نہیں لایا. وہ چند لوگوں میں آپ کی بیوی محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی چچازاد بہن تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی، آپ کی چچازاد بہن تھی. دوسرے آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بھتیجے حضرت لوط ابن حاران ابن آزر، بس یہ دو لوگ تھے آپ پر ایمان لانا. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی محنت اور رزلٹ. جی دو لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط ابن حاران نے، اور کوئی بندہ مسلمان نہیں. اب یہ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ دعوت و عزیمت یہاں سے رخت سفر باندھتا ہے. در و دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں. ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ عراق کے علاقے سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور صدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا. جس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس علاقے کا نام صدوم تھا. آج کل کے جغرافیہ میں اس علاقے کا نام بحر میت ہے، بحر لوط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمشق میں رہائش اختیار کی. دمشق اور بحر میت کے درمیان کافی فاصلہ ہے. اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل، ذکر خیر، ذکر حسن کرتے ہوئے فرما رہے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا پہنچی آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر جو بہت مکرم تھے، صاحب عزت تھے، معزز مہمان تھے. اب دیکھیے یہاں سے میرا درس قرآن شروع ہو رہا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. اس کے لیے آج جن آیات کی میں نے تلاوت اور ترجمہ کی تھی، انہی آیات کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آگے سبق چلے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.